قبل اس کے کہ کوئی فکری فلسفیانہ پیچیدہ گہری دقیق بحث چھیڑوں جس کی آپ کو مجھ سے توقع رہنی چاہیے، پہلے ایک عملی نسخہ عرض کر دوں۔ قرآن مجید کے ان سوروں میں سے جن کا خاص تعلق سرکار ولایت مآب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے، ان سوروں میں سے ایک خاص سورہ یہ بھی ہے۔ یوں تو پورے قرآن مجید کا تعلق مولا علی سے، پورے قرآن کا تعلق مولا علی سے۔ کیسا تعلق ہے؟ مولا علی سے قرآن کا تعلق بالکل ویسا ہی ہے جیسا رسول نے بیان کیا ہے۔ مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام اور قرآن مجید کا رشتہ اسم اور مسمہ کا رشتہ ہے، جیسے نام اور صاحب نام۔ قرآن نام ہے، نام کس کا ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ یہ پورا کا پورا قرآن، یہ پوری کتاب ایک اسم ہے، ایک نام ہے۔ کس کا نام ہے یہ؟ امیر المؤمنین، امام المتقین، یعصوب الدین، قاتل المشرکین۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام نامی ہے۔ اسم اور مسمہ کا رشتہ ہے۔ خود پیغمبر میں اور قرآن میں کیا رشتہ ہے؟ یہی رشتہ ہے۔ قرآن بمنزلہ اسم ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کی ذات گرامی بمنزلہ مسمہ ہے، یہ صاحب نام ہے، یہ اصل وجود ہے۔ یعنی قرآن کا اصل وجود مصطفیٰ کی ذات ہے، قرآن تو نام ہے۔ جب مصطفیٰ نہ ہو تو پھر قرآن کا اصل وجود علی مرتضیٰ کی ذات ہے، قرآن تو نام ہے۔ اس لیے ایک جملہ کہوں، یہ کاغذ پر لکھا ہوا قرآن کافی ہو یا نہ ہو، مصطفیٰ اگر آپ کے پاس ہیں تو کافی ہے۔ یہ لکھا ہوا کاغذ پر لکھا ہوا یہ قرآن آپ کے پاس ہو یا نہ ہو، یہ کافی ہو یا نہ ہو، مرتضیٰ کا دامن ہاتھ میں ہے تو بس کافی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں، بچے امتحان دینے کے لیے اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں اور گھبراتے ہیں کہ کیسے ختم ہوگی، کیسے رٹیں، کیسے یاد کریں، کیسے تیاری کریں امتحان کی۔ اور پڑھنا خود ایک مسئلہ ہے، دیکھو نا، ایک پروسیس ہوتا ہے۔ یہ آنکھوں سے الفاظ کا پڑھنا ایک خاص پروسیس ہے۔ اس کے بعد جو پڑھا ہے اسے یہاں رجسٹر کرنا، پھر اس کو حافظے میں رکھنا، پھر اس کو سمجھنا، کسی تھیوری کو، کسی سائنس کے فارمولے کو، کسی بھی چیز کو، کسی نظریے کو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ الگ الگ پروسیس ہیں، تو انسان کا ذہن تھک جاتا ہے، اسٹوڈنٹ تھک جاتا ہے۔ ارے گھنٹے 2 گھنٹے جم کے اسٹڈی کر لو، بھوک لگ جاتی ہے، اس لیے کہ انرجی صرف ہوتی ہے۔ اب اگر کتاب نہیں ہے اور کوئی ایسا ایکسپرٹ، ماہر، شفیق، محبت کرنے والا استاد موجود ہے جو پوری کتاب خود گھول کے پی چکا ہے، سینکڑوں بار اس نے کتاب پڑھائی ہے، وہ تمہیں مل جائے تو تمہیں بہت سی زحمتوں سے بچا لے گا، کھیل کھیل میں کتاب پوری سمجھا دے گا۔ تو کتاب کافی ہو نہ ہو یا نہ ہو، استاد اگر مل جائے تو کافی ہو جاتا۔ روزمرہ کا تجربہ ہے، کتاب کافی نہیں ہوتی۔ اچھا فرض کیجیے آپ نے کتاب پڑھ بھی لی، تنہا خوب محنت کی، رٹ لیے الفاظ کتاب کے، ایک ایک لفظ رٹ لیا کتاب کا، پھر بھی کتنا سمجھے کون بتا سکتا ہے؟ جو سمجھے صحیح سمجھے یا نہیں سمجھے کون بتا سکتا ہے؟ وہ تو امتحان کے بعد ہی پتہ چلے گا صحیح سمجھے یا نہیں سمجھے۔ لیکن اگر استاد ہے، استاد سے پڑھا ہے، استاد کا دامن ہاتھ میں ہے، تو یقین فرمائیے کہ پھر خطا کی گنجائش ہی نہیں ہے، امتحانوں میں کامیابیاں ہی کامیابیاں۔ اسی لیے قرآن ضرور پڑھیں، الفاظ قرآن پڑھیں، آیات قرآن پڑھیں،
سورہ قرآن پڑھیں، از اول تا آخر قرآن آپ کے تداول میں ہو، آپ کے وظیفے میں ہو، آپ پڑھیں، قرآن کے اصل الفاظ پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، مگر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دامن محمد و آل محمد ہاتھ میں رہے، تو یہ ہوگا ضامن نجات اخروی، بلکہ ضامن نجات و فلاح دارین، دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی۔ بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے، میں تو صرف اتنا عرض کر رہا تھا کہ یوں تو پورے قرآن کا رشتہ سرکار ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بسم اللہ سے والناس تک، اور آپ کی سینکڑوں بار ہزاروں بار کی سنی ہوئی روایت ہے، خود اسی سفر میں میں نے پڑھی ہوگی، ہر ذاکر تقریباً اشارہ کرتا ہے کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں ہے بائے بسم اللہ میں ہے، نقطۂ بائے بسم اللہ وہ ہے جو باب مدینۃ العلم ہے۔ تو یہ رشتے تو معلوم ہیں آپ کو، پورے قرآن کا رشتہ مولا کائنات سے، لیکن بعض سورے خاص خصوصیت رکھتے ہیں، اور وہ سورے جو خاص خصوصیت رکھتے ہیں ان میں سے ایک سورہ نبأ ہے۔ تو جو عملی نسخہ میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ممکن ہو سورہ نبأ پڑھنے میں 3 منٹ لگتے ہیں، ممکن ہو جہاں تک آواز جا رہی، اگر اپنی زندگیوں میں صلاح و فلاح و نجاح حاصل کرنا ہے، اگر توسل کرنا ہے قرآن سے اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد، اگر قرآن سے اور مولا کائنات امیر المومنین سے توسل کرنا ہے تو بہت سے طریقے ہیں توسل کے، لیکن ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ روزانہ نماز صبح کے بعد 1 مرتبہ سورہ نبأ کی تلاوت فرمائیں اور آقا کو ہدیہ کر دیں۔ فرق ہے دونوں میں، بخشنا الگ ہے، ہدیہ کرنا الگ ہے۔ بخشنے کی غلطی نہ کیجیے گا ورنہ آپ بخشے نہیں جائیں گے، ہدیہ کیجیے گا، اپنی حیثیت سمجھ کے لفظیں استعمال کیا کیجیے، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آلہ۔ جزاکم اللہ۔ تو یہ تو ایک روحانی یا نورانی یا قرآنی یا ولائی، یہ ایک تحفہ ہوا آج جو جاتے ہوئے میں آپ سب کو دے رہا ہوں۔ یہ تحفہ بہت گراں قدر ہے، دیکھنے میں بہت مختصر لگ رہا ہے، بہت گراں قدر ہے، بہت نفیس ہے یہ تحفہ۔ سورہ نبأ کی تلاوت کریں روزانہ اور اس کے واسطے سے مولا کائنات سے توسل کریں، اور اس توسل کے ساتھ آپ رب سے جو چاہیں طلب کریں، انشاءاللہ زندگی میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی۔ اور یہ جو شخص روزانہ تلاوت سورہ نبأ کرے، حدیث میں وارد ہے ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے حدیث میں کہ روز آخرت وہ زیر پرچم امیر المومنین محشور ہوگا۔ اب آپ روزانہ تلاوت کریں گے تو چند دنوں میں تو سورہ ویسے ہی زبانی یاد ہو جائے گا، سامنے مصحف ہو یا نہ ہو، کتاب ہو یا نہ ہو، آپ پڑھ سکتے ہیں، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کہیں بھی ہو، 3 منٹ میں تلاوت ہو جاتی ہے، مگر اس کی تلاوت عظمت رکھتی ہے، اور اس سے بڑی کیا عظمت ہوگی؟ آخر آخرت میں کس کے زیر پرچم رہنا چاہتے ہیں؟ یہ دنیا میں لوگ جتنے چاہیں پرچم بنا لیں، روز محشر ایک ہی علم ہوگا، اور وہ علم کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اللہ کی سنت بدلتی نہیں، رسول کی سنت بدلتی نہیں، جس کے ہاتھ میں رسول دنیا میں علم دیتے تھے اسی کے ہاتھ میں آخرت میں دیں گے۔ مشہور شاعر ہیں جناب افتخار عارف صاحب، پروردگار انہیں صحت و سلامتی سے رکھے، ان کا یہ شعر بھی مشہور ہے، مجھے پسند ہے، تو میں 1-2 مرتبہ پہلے بھی منبر پہ پڑھ چکا ہوں، جو انہوں نے فرمایا ہے کہ علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے۔ اب یہ تو انہوں نے فرمایا،
شعراء کے اپنے اسالیب ہوتے ہیں، لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا. جب انہوں نے میرے سامنے پڑھا تو میں نے خود ان سے کہا، میں نے کہا بلا وجہ آپ تقیہ کر رہے ہیں. آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں؟ صاف کیوں نہیں کہتے علم نبی نے علی کو دیا تھا خیبر؟ علم نبی نے علی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے. اور جب یہ علم ہے تو پھر روز محشر بھی اسی علم کے نیچے محشور ہونے کی تمنا ہونی چاہیے، آرزو ہونی چاہیے، دعا ہونی چاہیے کہ پروردگار روز محشر، روز آخرت ہمیں زیر سایہ علم علی محشور کرنا. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد.